اب نواز نواز خان سدوزئی اس کا نام تھا. ہی بیکیم دا فرسٹ وائس چانسلر. اور اس نے یونیورسٹی کے لیے کوئی 800+ کنال زمین اپنی یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کی, اپنی ذاتی زمین. لاہور جا کے مختلف یونیورسٹی سے اچھے دماغوں کو پک کیا, ان کو وہیں پر ان کے گھروں میں جا کے لیٹرز دیے, پک کر کے گومل یونیورسٹی میں لے کے آئے کہ آپ یہاں پہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم آپ کو تمام انوائرمنٹ دیں گے جس سے وہ آپ کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں کو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ول سی کہ آپ آج کسی بھی اچھی یونیورسٹی کے اندر پرانے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی ہیز بین سم ٹائم پارٹ آف گومل یونیورسٹی. تو اس ملک کی ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں ان ایریاز کے اندر, جو کہ ایکچولی آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کا فیوچر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر آپ کا فیوچر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایجوکیشن چاہے وہ اسکول لیول کی ہے, کالج لیول کی ہے, یونیورسٹی لیول کی ہے, کسی بھی لیول پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں رہا. آج اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی پالیسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لیول کی میں دیکھ رہا ہوں, شاید وہ بالکل واضح نہیں ہے, ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلیں تو ہم کیا ان کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ, یہ جس وقت آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سویرے میں کیا پڑھ کے آ رہا ہوں, صبح سویرے میں یہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بندہ 2 کروڑ میرے ڈرائیور کو دے کے گیا ہے, اور وہ یہ چیز اخبار اور ٹیلی ویژن پہ اس وقت چل رہی ہے. اور اس طریقے سے اس وقت آپ کی پاکستان کی تقریباً 40% یونیورسٹیز کے ہیڈز نہیں ہیں, اور ان کے حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے پولیٹیکل بیسڈ ہو رہی ہیں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے مہمان ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں. آپ بنیادی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں, اور آج کل سوشل سائنسز کے ڈین ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے گفتگو جو تھی وہ پینڈنگ تھی, تو ابھی آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں, آپ خیریت سے ہیں, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں اپنے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. تو آج ہم جو ایکیڈیمکس کے حوالے سے تو گفتگو کریں گے. آپ کی کئی کتابیں ہیں, خاص طور پہ اسلاموفوبیا پہ آپ کی ایک باہر سے بھی کتاب چھپی ہے, تو سیج انٹرنیشنل سے, تو اور بھی آپ کی کتابیں ہیں, ان پہ بھی باتیں کریں گے. لیکن یہ کہ آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اور جو آپ کی آئندہ زندگی میں اسپیریشنز ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ پیرنٹس کیا کرتے تھے, آپ کہاں پیدا ہوئے, ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میرا تعلق جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک بڑی مشہور بلوچ فیملی ہے, میرا اس سے تعلق ہے. اور میری فیملی کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ میرے دادا جان ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی سیاست میں اچھے خاصے ان تھے, اور قائد اعظم کے دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا. ان کا کیا نام تھا؟ مولادات خان بلوچ ان کا نام تھا. بالکل, واز مائی گرینڈ فادر, اور ان کے سب سے بڑے ایاز خان بلوچ کا میں بیٹا ہوں, ظفر اقبال. تو میرے دادا قائد اعظم کے اچھے دوستوں میں بھی شمار ہوتے تھے, اور ان کی ہی انویٹیشن پہ ہی واز جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ان دی ایریا, ان دی ریجن. تو ان کی انویٹیشن پہ قائد اعظم محمد جناب پاکستان بھی تشریف لائے تھے, یعنی ڈیرہ اسماعیل خان. جی, ڈیرہ اسماعیل خان. اور میرے دادا کی جو کانٹریبیوشنس تھیں ان کریشن آف پاکستان اس ملک کے حوالے سے, تو اس پہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان میں سم ٹائم ان 1988 اور 87 جب مختلف لوگوں کو جو پاکستان میں بنانے میں جن کی کانٹریبیوشنس تھیں ان کو ایوارڈ کیا جا رہا تھا, تو میرے دادا جان کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے گولڈ میڈل ایوارڈ کیا تھا, جو کہ میرے فادر نے پریزیڈنسی میں جا کے ریسیو کیا تھا, اس لیے کہ میرے دادا جان کی اس وقت طبیعت کو ٹھیک نہیں تھی. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو بلوچ مشہور فیملی ہے, میرا تعلق اس سے ہے. اور میری ساری تعلیم بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے. اگر میں آپ کو یہ کہوں تو شاید سم ہاؤ سرپرائزنگ ہوگی آپ کے لیے یہ بات کہ میں ماسٹرز تک ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ہی من باہر نہیں نکلا تھا. اچھا, کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر کیا ہوتا ہے.
ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے بالکل ساتھ کر کے بکھر پنجاب کا ڈسٹرکٹ بنتا ہے. تو اس وقت شاید بکھر بھی ڈسٹرکٹ نہیں تھا. تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بکھر کے درمیان میں جو برج بنا, دس واز سم ٹائم پرابلی مائی لیٹ کالج ڈیز تھے, جس میں پہلی مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بکھر گیا تھا. یعنی آپ کا کل جہان ڈیرہ اسماعیل خان کل جہان ڈیرہ اسماعیل خان تھا. کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں پر جو اس کا ماحول اور اس کے اندر جو پلنا بڑھنا وہیں پہ تھا. میری کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک ساری تعلیم بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹی سے ہے, جو کہ کامن یونیورسٹی ہے. اور آپ کا جو ماسٹرز ہے یہ میس کام میں ہے؟ اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے آڈینس کے لیے کوئی اس میں انسپریشن ہو. میں نے بی ایس کیا تھا سائنسز کے سبجیکٹس میں, جس میں میتھ, کمپیوٹر سائنس. اس زمانے میں بی ایس سی ہوتی تھی. جی, اس زمانے میں بی ایس سی ہوتی تھی. بالکل صحیح. تو 2 ایئرز بی ایس سی پروگرام. بالکل صحیح. تو اس میں ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کا بھی آپشن ہوا کرتا تھا. دس واز فرسٹ ٹائم انٹروڈیوسڈ. یعنی یہ کوئی مڈ 80 یا ارلی 80s کی بات ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1989 کی بات ہے یہ. میں ایگزیکٹلی آپ کو. اچھا, بالکل صحیح. لیٹ 90s ہو گیا. لیٹ 90s. بالکل صحیح. میں 1985 میں 86 میں نے میٹرک کیا تھا, پھر اس کے بعد ایف ایس سی, اور پھر اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب, یہ عمر پوچھنے کا نا ایک طریقہ بھی ہے, ایون جو رشتے کے لیے بھی آتے ہیں نا فیملیز آپس میں, ظاہر ایک نیچرل فینومینا ہے, تو وہ عمر پوچھنے کی بجائے وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے میٹرک کب کیا. میٹرک کب کیا تھا, ایگزیکٹلی. جو تھوڑے چلاک بزرگ ہوتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بھئی میں نے میٹرک فلاں سال میں کیا. تو میری جو تعلیم ہے وہ سائنس بیسڈ پہ تھی. سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے میں نے لی تھی. فزکس, میتھس اور کمپیوٹر سائنس میرے سبجیکٹس ہوا کرتے تھے. اینڈ آئی واز گڈ ان پروگرامنگ. کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت اچھا تھا. تو پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا مینجمنٹ سائنس کے اندر. اس کو اس وقت بزنس ایڈمنسٹریشن کہتے تھے, MBA. تو میرا جو اس زمانے میں MBA کا رواج بھی نیا نیا چلا تھا اور بہت خلقت جاری تھی. بہت بڑی خلقت جاری تھی. صرف اور صرف 2 ڈپارٹمنٹس تھے سب سے زیادہ جو رش لے رہے تھے, ایک MBA کا اور دوسرے کمپیوٹر سائنس کا. تو میں نے MBA میں ایڈمیشن لے لیا. ایک سیمسٹر وہاں پہ گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ شاید آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس کائنڈ آف ڈسپلن. میں تھوڑا سا سوچنے کے حوالے سے اوپن تھا, جبکہ مینجمنٹ سائنس کے اندر آپ نے اکاؤنٹنگ اور ان سب چیزوں میں ایک ڈومینس کے اندر رہتے ہوئے سوچ آپ کی ہوتی تھی. کوئی بہت زیادہ آگے آپ سوچ نہیں سکتے تھے. سوچیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان ڈسپلنس کے اندر زیادہ آزاد نہیں ہوتی. تو میں نے کچھ عرصے کے بعد, پہلے سیمسٹر کے بعد چھوڑ دیا. تو میں بڑے ڈسٹرب تھا کہ ویئر آئی شوڈ ناؤ موو ٹو. تو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر فضل رحیم خان کا کہ ایک مرتبہ جو میس کمیونیکیشن کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس ڈسپلن میں ایک لیجنڈری اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں. ہی از آلسو فرام ڈی خان اینڈ ہی ایز ایٹ دیٹ ٹائم واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن, گومل یونیورسٹی. تو ہم گومل یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے, تو ہم علاقہ بھی تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کر کے رہ رہے ہیں. گھر بھی ہمارے کو زیادہ دور نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے لفٹ دے دی. گومل یونیورسٹی ایکچولی شہر سے کوئی 12-15 کلومیٹر دور کر کے. انہوں نے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی, اور میں راستے میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں کہ کہاں جاؤں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں شاید, وہ ظاہر ہے لفٹ میں جاتے ہوئے بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی بچے آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ بتاتے ہیں جی میں یہ کر رہا تھا, اب یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. یعنی اس طرح جنرلی ظاہر ہے آپ گاڑی میں کسی کو بٹھا لیں یا کوئی بیٹھ جائے تو جنرل اس قسم کی تو ڈسکشن. جنرلی پھر یہ ڈسکشن. میں تھوڑا سا انکوزیٹو بھی تھا کہ مجھے اپنے فیوچر کے لیے کوئی لائن سیٹ کرنی تھی. بالکل. تو دیٹ واز پرابلی دی ڈیفائننگ مومنٹ آف مائی لائف. وہ جو ٹریول 15 کلومیٹر کا فرام یونیورسٹی ٹو ڈی خان سٹی تھا نا سر, اس میں ہی انسپائرڈ میں ورچولی, اینڈ ہی ورچولی انسپائرڈ می ٹو جوائن میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. تو نیکسٹ سیمسٹر میں نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا, اور وہیں سے ہی پھر میں نے ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن کیا گومل یونیورسٹی سے 2 ایئرس. ڈاکٹر صاحب یہ گومل یونیورسٹی کا اچھا نام ہے پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, تو اس کی کیا وجہ ہے کوئی؟ یعنی یہ جو چونکہ یہاں وہ ایک سنگم ہے پنجاب کا اور KP کا, تو میرے خیال میں جو مختلف نسلوں کے لوگ, مختلف علاقوں سے لوگ وہ اکٹھے ہو کے, میرے خیال میں وہ علاقے بھی تھوڑے ذرا اگر حالات سازگار ہوں تو وہ زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں. میرے خیال میں سر یہ وجہ شاید نہ ہو کہ وہ
پنجاب اور ساتھ ہی کر کے بلوچستان کے سنگم پہ ہے. گومل یونیورسٹی اس لحاظ سے ایک بلیسڈ یونیورسٹی تھی کہ اس کو ان دا ویری بگننگ جن لوگوں نے لانچ کیا دے ور ویری ڈیووٹیڈ. اب نواز خان صدوزئی اس کا نام تھا. ہی بیکیم دا فرسٹ وائس چانسلر, اور اس نے یونیورسٹی کے لیے کوئی 800+ کنال زمین اپنی یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کی, اپنی ذاتی زمین. یہ اس کی زمین پہ ہی بنی ہوئی ہے. اچھا, بالکل ٹھیک. اور آپ تصور کریں کہ 800 کنال یا 900 کنال زمین کسی مقصد کے لیے دینا, یہ ہر بندے کے دل کا کام نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اینڈ ہی واز ویری اوپن. ہی وانٹیڈ ٹو ڈیولپ دس ایز این انسٹیٹیوشن جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو فیڈ کرے اور پلس باقی علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ایک سورس بن سکے. کیونکہ اس وقت کے پی کے اندر صرف ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جو کہ یونیورسٹی آف پشاور تھی, اور کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پشاور سے ڈیر اسماعیل خان تک کا جو فاصلہ 350 کلومیٹر کا تقریباً ہے, تو اس ریجن میں کسی جگہ پہ بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. تو نواب صاحب کی ایک اپروچ یہ تھی کہ اس نے ڈیر اسماعیل خان 1974 میں گورنمنٹ یونیورسٹی کے لیے لاہور جا کے مختلف یونیورسٹی سے اچھے دماغوں کو پک کیا, ان کو وہیں پر ان کے گھروں میں جا کے لیٹرز دیے, پک کر کے گومل یونیورسٹی میں لے کے آئے کہ آپ یہاں پہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم آپ کو تمام انوائرمنٹ دیں گے جس سے وہ آپ کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں کوئی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. یہ سر بنیاد تھی جس پہ بیس کرتے ہوئے یونیورسٹی ڈیولپ ہوئی. اینڈ یو ول سی کہ آپ آج کسی بھی اچھی یونیورسٹی کے اندر پرانے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی ہیز بین سم ٹائم پارٹ آف گومل یونیورسٹی. بالکل ٹھیک. پھر ان کی جو پروڈکٹ تھی نا, پھر سر وہ انہوں نے بڑا کام کیا. میں بھی اس جگہ سے پیدا ہوا, باقی بھی اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. دے آر آل ان فیکٹ دا پروڈکٹ آف گومل یونیورسٹی. تو جو بگننگ تھی نا سر, جو فاؤنڈیشن جس پہ گومل یونیورسٹی بلٹ اپ ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی تھی اور پھر بڑے عرصے تک اس کے ساتھ چلتے رہی. اب پچھلے کوئی ان 2 ڈیکیڈز کوئی تقریباً میں کہوں کہ 20 سال میں گومل یونیورسٹی بہت نیچے گئی. آپ دیکھیں کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ ان کا ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری تھا. فارمیسی آج بھی بہت اچھے ڈپارٹمنٹس میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے اس کا. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ, اور ایون انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. پنجاب یونیورسٹی کے بعد آپ کو گومل یونیورسٹی کا نام نظر آتا تھا. میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر کرامت صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے اکنامکس کا پاکستان میں, وہ بھی گومل یونیورسٹی میں کبھی کام کر چکے تھے, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس پورے کے پی کے اندر بزنس ایڈمنسٹریشن کا پہلا ڈپارٹمنٹ گومل یونیورسٹی کے اندر ہی شروع ہوا تھا. اب پشاور یونیورسٹی 150 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی فاؤنڈیشن تھی وہ بہت اچھی تھی. بلکہ میں ایک اس بات کا ایک طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ میں شاید ایک وائس چانسلر ڈیزگنیٹ بھی ہوں گومل یونیورسٹی کے لیے. گومل یونیورسٹی کے لیے جو تقرریاں ہونے جا رہی ہیں وائس چانسلرس کے لیے, تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی میرے لیے, اور بہت بڑے آنر کی بات بھی ہوگی کہ میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں جو میری الما ماتر ہے. میں اس میں انشاءاللہ تعالی شاید وائس چانسلر بھی چلا جاؤں کچھ دیر میں. چلیں, گڈ لک. تو یہ ایک میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. چلیں, آپ کے گومل یونیورسٹی میں اللہ کرے آپ طور وائس چانسلر جوائن کریں تو ظاہر ہے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور گومل یونیورسٹی بھی دیکھیں گے اور ڈیر اسماعیل خان بھی دیکھیں گے, اور جو دیگر وہاں دوست ہیں ان سے بھی ملیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے ایک پچھلے 2 ڈیکیڈس میں گومل یونیورسٹی کی بات کی, ایک ایجوکیشن کے سسٹم کے حوالے سے ڈکلائن کی, تو میرا یہ خیال ہے, اور آپ کو بینگ ایک میڈیا ایکسپرٹ اور ایک ایجوکیشنسٹ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈس میں پاکستان کی صورتحال ویسے رہی ہے, سماجی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اور پھر یہ کہ جو دہشت گردی کا ایک پورے ملک اور خاص طور پہ جو یہ ڈیر اسماعیل خان جیسا علاقہ ہے ان کو بہت یہ سویئر قسم کا فیس کرنا پڑا, یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلیاں ہیں, جو سیمیسٹر سسٹم, اور دوسرا تیسرا ایک یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ اوور آل بھی پاکستان میں تھوڑا سا ہمارا جو ایجوکیشن کا لیول ہے, یعنی جو معیار, وہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ بڑے ڈراسٹکلی, جسے آپ کہتے ہیں کہ نوز ڈائیو ہم باٹم کی طرف, ابس کی طرف موو کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیں ہماری پالیسیز ہیں. ایجوکیشن ہمارا کبھی سبجیکٹ نہیں رہا آنیسٹلی. اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو دیکھ لیں یا پھر پرائمری اور ٹرشری ایجوکیشن, جس لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں, تو اس ملک کی ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں ان ایریاز کے اندر, جو کہ ایکچولی آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کا فیوچر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, آپ کا فیوچر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس ٹائم یا 20 ایئرس ٹائم ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ آپ کا 30-35% بن جائے گا, تو اس یوز پہ انویسٹمنٹ کیا کر رہے ہیں ہم. اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے, جن جگہوں پہ ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے ان کو بہتر بنانا, ایکچولی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ یوتھ وہاں پہ جب پڑھیں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم ویل ان دس سوسائٹی. اور قومیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں ایسے موقعوں کا کہ جہاں ان کے پاس نمبر آف یوتھ انکریز ہو, کوانٹم آف یوتھ انکریز ہو, اور پھر اس سے وہ فائدہ اٹھا کے ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. انفارچونیٹلی ایجوکیشن, چاہے وہ اسکول لیول کی ہے, کالج لیول کی ہے, یونیورسٹی لیول کی ہے, کسی بھی لیول پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں رہا. آج اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی پالیسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لیول کی میں دیکھ رہا ہوں, شاید وہ بالکل واضح نہیں ہے, ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلیں تو ہم کیا ان کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم نے کسی کیپٹلسٹ کی فیکٹری کے لیے ان کو فیول کے طور پر استعمال کرنا ہے اس یوتھ کو, یا ان کو لیڈرشپ رول میں لے کے آنا ہے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں دینی ہے اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ دے شوڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ویژن اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنز یہ اشد بنتے جا رہے ہیں. پھر ایک اور سر, میں چونکہ آپ نے یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ, دکھتی رگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس پہ ہاتھ رکھا ہے. ہمارے ہاں کم از کم ہم اس کو کوئی اس طرح سے تو کام کریں کہ اپنے ایجوکیشن کو ہم فول پروف کریں فرام اینی کائنڈ آف انٹرونشن فرام پالیٹکس. صرف ایک سیکٹر ہے جس کے اندر آپ سیاست نہ گھسیٹیں, اس کو نہ لے کے آئیں, میرٹ پہ بیس کرتے ہوئے فیصلہ کریں. یقین کریں کہ یہ آپ کے ملک کے لیے بہت بڑی چینج لے آ سکتے ہیں نیکسٹ کمنگ ڈیکیڈز. میں آج آپ کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ, یہ جس وقت آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سویرے میں کیا پڑھ کے آ رہا ہوں, صبح سویرے میں یہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بندہ 2 کروڑ میرے ڈرائیور کو دے کے گیا ہے, اور وہ یہ چیز اخبار اور ٹیلی ویژن پہ اس وقت چل رہی ہے. اور اس طریقے سے اس وقت آپ کی پاکستان کی تقریباً 40% یونیورسٹیز کے ہیڈز نہیں ہیں, اور ان کے حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے پولیٹیکل بیسڈ ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنی پولیٹیکل منورنگ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی سیکٹر ایسا جو کہ ایکچولی آپ کی سوسائٹی کا فیوچر ڈیولپ کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, اس کو تو اس سے پاک رکھیں اور میرٹ بیسڈ ڈیسیژنس کریں تاکہ آپ کا فیوچر کسی محفوظ ہاتھ